شاہ ابو الحسنین سید عبد القادر جیلانی صاحب قبلہ المعروف حضور جیلانی سرکار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، بڑی خوش بختی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس جگہ پر چاندنی چوک میں یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ اولاد غوث اعظم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ یہاں پر محفل بہت اچھی جمتی ہے، لوگ دیوانہ وار حاضر آتے ہیں، ماشاءاللہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی خوشی کے موقع سے جو حضرات اولاد غوث اعظم کے توسل سے، ان کے ذریعے سے قادری بننا چاہتے ہیں، مرید ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے اعلان ہے کہ وہ جہاں بھی جدھر بھی بیٹھے ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھ کر اپنا دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں۔ جو حضرات جہاں پر ہیں اور مرید ہونا چاہتے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کا سلسلہ بھی قادری ہے اور گھرانہ بھی غوث اعظم کا گھرانہ ہے، سبحان اللہ۔ تو جو آدمی اب تک مرید نہیں ہوئے ہیں اور جو ماں اور بہنیں بھی کہیں بیٹھی ہوں، آواز سن رہی ہوں، تو وہ جہاں بیٹھی ہیں وہیں پر اپنا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پہ رکھیں، اور جو کلمات غوث اعظم کے فرزند پڑھاتے ہیں آپ انہیں دہراتے جائیں، اور دہرائیں گے انشاءاللہ تعالی سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو جائیں گے۔ جو مرید نہیں ہیں اور ہونا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اور جو حضرات طالب ہونا چاہتے ہیں وہ بھی کلمات کو دہراتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی تبارک و تعالی علیہ وآلہ علیہ وآلہ واصحابہ وصحابہ بارک وسلم۔ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحمان، یا رحیم، یا رحیم، دل مارا دل مارا کن مستقیم کن مستقیم بحق بحق ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے اہل سنت کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر قائم رہوں گا، قائم رہوں گا، سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا، سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، خاص کر جھوٹ، غیبت، غیبت، چگلی، چغلی، بدی، بدی، حسد، حسد، بدکاری، بدکاری، بے حیائی، بے حیائی، بے پردگی، بے پردگی، بدفعلی، بدفعلی، گانے بجانے تماشے، گانے بجانے تماشے، بد مذہب کی بد صحبت مذہب کی صحبت، اور اور تمام تر تمام تر گناہوں سے، گناہوں سے، برائی سے برائی سے بچتا رہوں گا، بچتا رہوں گا، شریعت پر قائم شریعت رہوں پر قائم رہوں گا، گا، نماز روزہ، نماز روزہ، ہر فرض، ہر فرض، ہر واجب، ہر واجب، سنتوں کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتا رہوں گا، توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول میری فرما، توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا گناہوں سے بچا اور بچنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرما۔ توفیق عطا فرما۔ میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے غوث پاک کے دستے پاک میں دیا، دستے پاک میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے غوث پاک کے دستے پاک میں دیا، دستے پاک میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے غوث پاک کے دستے پاک میں دیا۔ دستے پاک میں دیا۔ الہی مجھے الہی مجھے غوث پاک غوث پاک کے مریدوں میں قبول مریدوں میں قبول فرما۔ فرما۔ قیامت کے دن قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا، گروہ میں اٹھا، سلسلے کے فیضان سے سلسلے کے فیضان سے مالا مال فرما، مالا مال فرما، مشائخ سلسلہ مشائخ سلسلہ اور بزرگوں کا فیضان بزرگوں کا فیضان دنیا و آخرت میں دنیا و آخرت میں مجھ پر ظاہر فرما۔ ظاہر فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و قاسم ارزاقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما. میں خلاف معمول کچھ کلام جو ہے وہ اپنے گفتگو کے آخر میں پڑھتا ہوں. آپ نے ایک اچھی تقریر اور علمی دلائل سے مزین ایک خطاب سماعت کیا ہے. اب ہماری حیثیت ایسے ہی ہے جیسے سورج کے آگے دیا دکھانا ہے. اور یہ وقت بھی اس وقت تقریر کی جائے، اب وہ وقت باقی نہیں رہا. ویڈیوگرافی بند کر دیجئے، اس سے پہلے بھی آپ کو سمجھایا گیا ہے. کوئی کر رہا ہے تو ہٹا دیجئے. بولنے کے بعد میں بھی آپ سمجھتے نہیں ہیں، 2 مہینے بعد ڈالیے گا اس کو یوٹیوب پر تاکہ تماشا ہو. کام حرام ہے اس سے کوئی دین نہ پھیلے گا، اور اس فعل حرام کو کرنے سے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں. بلکہ حدیث پاک اس سے پہلے بارہا علماء بیان کرتے ہیں کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے اور بنوانے والے کو کیا جائے گا. اس کے باوجود بھی وہی کام کرتے ہیں. شرم کی بات ہے. تو میں کسی گفتگو کے تحت حاضر نہیں آیا ہوں. چند باتیں اور مختصر میں چونکہ آج جو لوگوں کا دماغ یہ سیٹ ہو چکا ہے، اس سے پہلے پچھلی بار بھی اسی عنوان سے ملتا جلتا عنوان تھا، اور آج بھی کہیں نہ کہیں وہی باتیں پیش کرنی پڑے گی. جو آپ لوگوں کے ذہن یا تو پھر یہ کہا جائے کہ آپ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی انجان بننا چاہتے ہیں. یاد رکھیے، ولایت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ جب کسی ولی بناتا ہے، جب کسی کو ولی بناتا ہے، ولایت عطا کرتا ہے، تو اسے حسب اور نسب سے بہت اونچا اٹھاتا ہے. وہاں وہ فرق مٹ جاتا ہے، یہ خان، یہ پٹھان، یہ سید، یہ شیخ، یہ کچھ نہیں. وہاں وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. اور ولایت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. ولایت کے لیے ایمان ہونا شرط ہے. کوئی کافر
ولی نہیں بن سکتا، اور اگر ولی بننا ہے تو پہلے وہ توبہ کر کے اسلام قبول کرے گا، ہے نا؟ لیکن حالت کفر میں اگر کوئی کہے کہ وہ ولی بن جائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے کوئی بد مذہب، وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، خارجی ہو، نام نہاد آج کل کا مولائی ہو، کوئی صلح کلی ہو، اہل حدیث ہو نام نہاد یا اہل قرآن ہو، تبلیغی جماعت ہو، جماعت غیر اسلامی ہو، چکڑالوی ہو، نیچری ہو، غرض کے کوئی بھی مہدوی ہو، کوئی بھی فرقہ ہے باطلہ، اس میں کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، سنی صحیح العقیدہ، ہے نا؟ جو قرآن پاک کی آیت اسی طرف اشارہ فرماتی ہے کہ جو ایمان لائے، اور اس کے بعد میں کیا؟ تقوی اختیار کیا۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جو بندہ شبہات سے بچ جائے۔ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن اس کی تعریف یہ ہے کہ شبہات سے، مثال کے طور پر اس مائک پر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہے نا؟ اس پہ ہمارے علماء، اکابر علماء کا، جیسے حضور برہان ملت جیسی شخصیت ہے، ان سب کا فیصلہ ہے کہ اس پر نماز نہیں ہوتی، باطل ہے، ٹھیک ہے؟ مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ نماز ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو جب اکابرین کا حکم آ جائے تو پھر اصاغر کی بات کو نہیں مانا جائے۔ بہرکیف اگر کوئی اس بات پر بھی کہہ دے کہ نہیں یہ مختلفی ہے، مسئلہ مختلفی تو نہیں رہا، لیکن اگر اس پہ بھی کہہ دے کہ اختلاف ہے، تو تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہ جس چیز میں شبہہ پیدا ہو گیا، اب جو اس سے بچے۔ ایک طبقہ کہتا ہے بالکل نہیں ہوتی، اور ایک کہتا ہے کہ ہو جاتی ہے۔ تو تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جب شبہہ پیدا ہو گیا کہ نہیں ہوتی، تو تقوی یہ ہے کہ وہ اس کو ترک کر دے۔ اس چیز کا نام تقوی ہے۔ ایک چھوٹی سی تعریف تقوی کی یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب عام مسائل میں شبہہ پیدا ہو جائے اور اس سے بچنا تقوی کی علامت ہے، اور پھر جہاں بات عقیدے کی ہو، جہاں بات ایمان کی ہو، اور پھر کوئی خلط ملط کرے اور کہیں کہ یہ ولی کا بیٹا ہے، تو یاد رکھیے ولی کا بیٹا اگر اس ولی کے، ہے نا، عقائد پر ہو تو اس کی بات کو مانا جائے گا جو شریعت کے مطابق ہو۔ کام بات کھل کے بات کر رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو سمجھے، نہ سمجھ میں آئے تو اور پوچھ لے، سمجھے؟ دادا ولی ہے، دادا کی عظمت کو سلام ہوگا۔ پوتا اگر سلیمان تونسوی کے مذہب سے ہٹ جائے تو اس کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ یہ بات کھل کے، چونکہ ضرورت ہے اس بات کی، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے کریں، کوئی ہمیں بولنے والا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ابھی غوث پاک کے بارگاہ کے، غوث پاک کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہم زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں، اور آقاؤں کے غلام ابھی موجود ہیں۔ تو ایک بات سمجھ لیجیے، مرید کی مریدی قابل قبول تبھی ہوگی، شیخ کی شیخی قابل قبول تبھی ہوگی جب تک کہ وہ شریعت مطہرہ
اور اس کے عقائد پر ہو. اور تواغیت اربائے دیوبند وہابیوں کے کافر ہونے کا فتویٰ یہ کوئی آج کا دیا ہوا نہیں ہے. ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یہ کوئی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ علماء حرمین شریفین کا فتویٰ ہے. اور اس میں بھی ان علماء حرمین شریفین کو دیکھو گے آپ تو ان میں ایک دو نہیں کئی سادات آپ کو مل جائیں گے. ان میں بھی سادات مل جائیں گے. دیوبندی کے ساتھ میں خلط ملط کرنا، ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، یہ سب ناجائز و حرام ہے. ان کی دعوتوں میں جانا اور اس کے بعد وہی دیوبندی حضور کو بشر کہہ دے، اور ایسا بشر کی عام بشر ہے. حضور بشر ہیں مگر خیر البشر. حضور جیسا دوسرا کوئی نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا عالم کیا ہے؟ پہلے تو یہ بات کلیئر کرتا ہوں کھلے طور پر، اور پھر وہ کہہ دے ہم نے معافی مانگ لی ہے نا، شیخ صاحب کے مریدوں کو خراب نہ لگے، کسی اور کو خراب نہ لگے. ارے بھائی یہ وضاحت تو شیخ صاحب کی ہے کہ وہابی کو کافر بولو، دیوبندی کو کافر کہو. مریدوں کو خراب نہ لگے اس لیے وضاحت کر دینا اور معافی مانگنا، اور ہم اور آپ سمن بکمن بیٹھ گئے ہیں خاموشی کے ساتھ. کچھ اعتراض نہیں. شرم کرنی چاہیے. بد مذہب کے معاملات کو لے کر باتیں ہوتی ہے اور خاموشی ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مرید شیخ ہیں. پیر ایسا ہوتا ہے. آؤ غوث پاک کے شہزادگان کو دیکھ لو. غوث پاک کون ہے؟ ولیوں کے سردار ہیں. مفتی صاحب سے سنا کیا فرمایا آپ نے؟ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. غوث پاک کے شہزادوں کے لیے کافی نہیں تھا کہ ہمارے باپ تو ولیوں کے سردار ہیں، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ بتائیے. بڑے پیر کے شہزادوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. سیدنا عبد الوہاب جیلانی ہمارے جد کریم، جنہوں نے بڑے پیر کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائی ہے. سیدنا عبد العزیز، سیدنا عبد الرزاق، سیدنا عبد الجبار، سیدنا صالح، سیدنا محمد، سیدنا عبد الغنی، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ. دیگر شہزادگان کو غوث پاک کے دیکھ لو. ہر ایک اپنے وقت کا جلیل القدر عالم تھا، ہر ایک اپنے وقت کا محدث تھا، ہر ایک اپنے وقت کا مفسر تھا. حدیث پاک ہے، ابھی حدیث پاک ہے کہ جب تم میں لوگ موروثی ہو جائیں، یعنی کیا معاملات کی لوگ معاملہ موروثی آ جائے تم میں. موروثی سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں، اپنی ہی بات کرتا ہوں، میں کچھ نہیں، اور میں کہوں میرا دادا ایسا تھا، میرے والد ایسے، میرے دادا ایسے، میرے پردادا ایسے. اپن کچھ نہیں کرنا، ہم کو کچھ نہیں کرنا، اپنے باپ دادا پر اچھلنا. اور پھر بعض مریدین دادا ان کے ایسے، پردادا ان کے ایسے، لکڑ دادا ایسے. اسی بات پر تم میں جب موروثی عام ہو جائے تو لوگ پھر قیامت کا انتظار کریں. حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں. پھر قیامت کا انتظار کرو، خود کچھ مت کرو، اپنے باپ دادا کی کمائی ہوئی دولت پر اچھلتے رہو، پھر قیامت کا انتظار کرو. وہی حال آج ہو رہا ہے، سمجھے؟ یاد رکھیے، میں پچھلی بار بھی کہا تھا کہ بیٹا قابل قبول تب ہے کہ جب وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوگا. سمجھے؟ اپنی مثال پہ دیتا ہوں، کسی اور کی نہیں. غوث پاک کی اولاد اگر غوث پاک کے مسلک پر ہے، غوث پاک کے نظریات پر ہے تو قابل قبول کرنا. اگر اس نظریات سے ہٹ جائیں تو ہمیں بھی اسٹیج پہ نہیں بٹھانا. کیوں؟ کیونکہ جب تک اس نظریات پہ رہیں گے سراخوں پر رہیں گے، اور جب اس نظریات سے ہٹ جائے، اس عقیدے سے ہٹ جائے تو کوئی حیثیت نہیں. کیونکہ حیثیت جو ہے
ان آقاؤں کی ہے جن کے ذریعے ہمیں دین ملا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. تو یہی چیزیں ہونی چاہیے. آج یہی معاملات ہوتے ہیں کہ ہم کیسے بولیں, ارے عقیدے کے مسئلے میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی ہے نا. ہم کیسے بولیں فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا پوتا ہے, فلاں کا یہ ہے. خدا سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالی یہ دین جو ہے نا, تو وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ میں رواداری رکھنا, اور پھر کہنا کہ ہم مضبوط سنی. 4 شرطیں کم سے کم, باقی اکابرین نے تو بہت سی شرطیں بتائی ہیں. 4 شرائط پیر کے اندر ہونی چاہیے. ایک, وہ سنی صحیح العقیدہ ہو, یعنی ایسا نہیں کہ دیوبندی کو بھی صحیح جانے, وہابی کو بھی صحیح جانے, ہے نا, ان کے ساتھ بھی خلط ملط کریں اور کہیں نہیں نہیں سب ایک ہے, سب مل کے رہنا چاہیے. تو مل کے رہنے سے مراد یہ ہے کہ سنی سنی کا اتحاد ہوگا, سنی غیر سنی کا اتحاد نہیں ہوگا. وہابی اور سنی کا اتحاد اسی وقت ممکن ہے جب وہ توبہ کر کے سنیت میں داخل ہو جائے. اس کے پہلے کوئی اتحاد نہیں ممکن ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو. دوسرا یہ کہ فاسق کے مولن نہ ہو, علی اعلان فسق کرنے والا, داڑھی حد شرع سے کم کرنے والا, نمازوں کو ترک کرنے والا, وہ فاسق کے مولن نہ ہو. تیسرا یہ کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ ضرورت کے مسائل خود کتابوں سے, یہاں کتابوں سے مراد عربی ہے, ٹھیک ہے, خود کتابوں سے نکال کر اپنے مریدوں کو بتائے. اتنا علم رکھتا. اور چوتھا, اس کا سلسلہ اس سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو, کہیں منقطع نہ ہو. یہ 4 شرطیں کم سے کم ہیں. جتنوں نے باقی بتائی ہے الگ الگ شرائط پیر کے ہونے کے لیے, مگر سب کے اندر یہ 4 شرطیں ضرور پائی جائیں گی. سب نے ان 4 شرطوں کا ذکر کیا ہے. سرکار نور نے غالباً سراج العوارف میں, میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے, 3 شرائط لکھی ہے, مگر تینوں میں یہ ذکر ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو, اعلانیہ فسق نہ کرتا ہو, اور علم والا ہو, اور حضور سے اس کا سلسلہ متصل ہو, منقطع نہ ہو کہیں سے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ مولانا صاحب اگر کوئی بات صحیح مسئلہ بتا دے تو امامت سے فوراً نکالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. سمجھے, مسجد سے کیسے نکالے. اور شیخ کوئی غلط بات بھی بول دے, اس کی غلط بات کو پر جوں تک نہیں رینگتی, کیونکہ پیر صاحب ہے. یہ دوہری پالیسی اپنانا چھوڑ دیجئے. شریعت مطہرہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ خدا کا نافذ کیا ہوا قانون ہے, مصطفیٰ کا لاگو کیا ہوا قانون ہے. ارے مصطفیٰ کے قانون کی شان تو یہ ہے کہ حضور نے جس قانون کو نافذ کر دیا ہے نا, اس قانون میں ترمیم حضور کے اس چشم عالم سے پردہ فرمانے کے بعد میں, اوجھل ہونے کے بعد میں, اب حضور کے اصحاب میں بھی کسی کی مجال نہیں کہ اب حضور نے جس قانون کو نافذ کر دیا اس میں سے کسی کو ترمیم چینج کر دے. بتائیے, یہ حضور کے قانون کی شان ہے. حضور نے جو فیصلہ فرمایا اس فیصلے میں تبدیلی نہیں. حضور کی بشریت پر بات کرتے ہو, ارے حضور کی شان تو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے کہتے ہو, تمہارے جیسے بشر ہیں. حضور کو اختیار نہیں کہتے ہو, معاذ اللہ رب العالمین. حضور کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کھارے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے. دیوبندیوں
تمہارا سارا دیوبند مل کر تھوکے اور میٹھے کنویں میں ڈال دے تو وہ کھارا ہو جائے گا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے ایک کنواں جو کھارا تھا، ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں اس کا پانی لایا اور حضور کے پیش کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھارا پانی تھا. اب وہ حضور کو میٹھا پانی کیوں نہیں پیش کیا؟ کیونکہ صحابی جانتے تھے کہ یہ حضور کا اختیار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ پانی پیش کیا، حضور نے اس کو پیا، نوش فرمایا، اور اسی برتن میں حضور نے کلی فرما دی. اور پھر وہ صحابی لے کر اس کنویں پر پہنچے اور اس کنویں میں وہ پانی جو حضور نے کلی فرمایا تھا پانی ڈال دیا گیا. اسی وقت وہ کھارا پانی ختم ہوا اور میٹھا ہو گیا. حضور کے لعاب کا عالم یہ ہے. ہماری طرح بشر کہتے ہیں ارے تم اگر نماز میں کسی کو آواز دے دو تمہاری نماز گئی. حضور کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. صدیق اکبر اور صف لگی ہوئی ہے. اور صف لگی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. حضور کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں، حضور تشریف لائے. اب حضور پیچھے سے جب آئے تو پیچھے کی صف کے صحابہ نے محسوس کیا کہ حضور آ رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا حضور کو اور نماز میں اس طرح سے ہے آگے. اب وہ اسی حالت میں ایسے کھڑے ہو گئے، سمجھے، مڑ گئے. حضور آگے بڑھے. پچھلی صف آگے صف والوں نے پھر محسوس کیا، وہ مڑ گئے، وہ ایسے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ حضور پہلی صف میں پہنچ گئے. پہلی صف میں سب نے حضور کا حالت نماز میں ہی استقبال کیا ہے. اب جیسے ہی پہلی صف میں حضور پہنچے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں بالکل کھوئے. صحابہ کو تو جو صفوں میں لگے ہوئے تھے ان سب کو تو احساس ہوا، وہ انہوں نے جگہ دے دی. اب حضور تشریف لائے اور صدیق جو ہے آگے نماز پڑھا رہے ہیں، تو یہ صحابہ کو بے چینی ہوئی. تو جو نماز میں لقمہ دینے کی جو عادت آئی ہے، جو لقمہ دینے کی دلیل کو جو لیا گیا ہے، تو وہ اسی حدیث، یہ حدیث اس کی جڑ ہے. تو اصحاب نے اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو مارنا شروع کیا. ایک نے مارا، دوسرے، تاکہ صدیق اکبر جو ہے ان کو خبر آ جائے. اس توجہ فرمائی، وہ مار رہے ہیں سارے. جب یہ ہونا شروع ہوا، صدیق اکبر کی توجہ گئی تو آپ نے کنکھیوں سے دیکھا تو دیکھا کہ حضور تشریف فرما جلوہ افروز ہے. فوراً پیچھے ہو گئے. حضور نے فرمایا اشارے سے کہ نماز پڑھو. فوراً جو ہے وہ صدیق اکبر پہلی صف میں آئے اور حضور آگے بڑھ گئے. بتاؤ تم میں اور ہم میں کوئی امام کی تعظیم تم اس طرح سے کرو کہ شیخ صاحب آ جائے، پیر صاحب آ جائے، کھڑے ہو جاؤ، تمہاری نماز باقی رہے گی؟ ارے حضرت وہ چھوڑ دیجئے، تمہاری نماز باقی رہے گی اگر گھوم گئے. جی استقبال قبلہ شرط ہے. اور پھر اگر اس طرح سے کیا تو یہ عمل کثیر ہے کہ کیا ہوگا. تو اب پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی.
اور صحابہ جو مڑے تھے ان میں سے کسی کی نماز نہیں گئی. جو کچھ انہوں نے حضور کی تعظیم کی سب کچھ نماز تھا, سب کچھ نماز, سب کچھ نماز ہے. اور یہ حضور کی شان ہے. تو حضور ہماری طرح بشر کہتے ہو معاذ اللہ. حضور پہنچ جائے نماز میں تو صحابہ اپنے رخ کو پھیر دے, سب کچھ نماز ہے. حضور کی شان کا عالم یہ ہے. بعض یہ کہیں گے کوئی دیوبندی آ کر کہ حضور نبی کی نماز جو ہے وہ امتی کے پیچھے کیسے ہوئی, اس لیے صدیق اکبر آگے بڑھ گئے. تو اسی بخاری میں غالباً یہ حدیث بھی موجود ہے کہ کسی غزوہ کے موقع پر عبد الرحمن بن عوف ہے غالباً, صحابی رسول, نماز کا وقت جا رہا تھا, وہ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے, نماز ہو رہی تھی, حضور حاجت کے لیے تشریف لے گئے. اور جب آئے تو ایک رکعت ہو چکی تھی اور حضور نے ایک رکعت ان کے پیچھے پڑھی, دوسری رکعت. اور پھر جب ایک رکعت پڑھ چکے وہ اس صحابی نے جب سلام پھیرا ہے تو پھر حضور کھڑے ہوئے اور اپنی ایک رکعت مکمل کی ہے. عرض یہ کرنا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حضور کی بشریت پر اعتراض کرتے ہیں اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ کر رہے ہیں. ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ کہ سنی متذبذب ہو جائے, سنی پلپلا ہو جائے. ایسی تبلیغ کیا فائدہ. 100 گھوڑوں میں سے 90 گھوڑے اگر جا چکے ہیں تو 90 گھوڑوں کو لانے مت جائیے, ارے 10 کی حفاظت کیجیے, سمجھے. 10 کو بچائیے, 90 کے پیچھے مت جائیے. جو جس پر مہر لگ گئی ہو وہ کیا تمہاری بات سے آئے گا. تو عقیدہ مضبوط رکھیے, عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں. کوئی شیخ صاحب کا بیٹا ہو, کوئی پیر صاحب کا بیٹا ہو, کوئی سید صاحب کا بیٹا ہو, کوئی امام صاحب کا بیٹا ہو, کوئی مولوی صاحب کا بیٹا ہو, عقیدے کی بات آئے گی تسلیم نہیں کیا جائے گا. عقیدے کے آڑ آئیں گے تو پھر سرکاروں کے غلام کھڑے ہو جائیں گے. اس بات کو کلیئرلی ہر کوئی سمجھے, مرید صاحب بھی سمجھے اور پیر صاحب بھی سمجھے. کسی کے بتانے سے بھی نہیں کرتا ہوں, اپنی بات خود اپنے دل کی بات کرتا ہوں, سمجھے. کل کو کوئی یہ نہیں کہے کہ اسٹیج والوں نے کہا تھا یا نیچے والوں نے کہا تھا. میرا مزاج ہی نہیں ہے کسی کی تقریر کو سن کر یا کسی کی بات کو کہہ کر اس کی بات کو دوہراؤں. کسی نے نہیں کہا, اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں, سمجھے. اس بات کو سنجیدگی سے سمجھیے. یہ مسئلہ پراپرٹی کا نہیں, پیری مریدی کا نہیں, سجادگی اور بڑے اور چھوٹے کا نہیں ہے. مسئلہ ہے عقیدے کا, سمجھے. اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ غوث پاک کی اولاد میں رہنے والا اگر بتانے والا اگر اپنے آپ کو سید علی مونگیری بھی بتائے اور وہ دیوبندیوں کی ندوہ کی حمایت کر دے تو پھر امام احمد رضا کے قلم کا تیور بدلتا ہے اور پھر اس کا بھی رد کرتے ہیں, سمجھے. اس کا بھی رد ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ کس کی اولاد ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ غوث پاک کے عقیدے پر ہے یا نہیں, سمجھے. خواجہ صاحب کی تعلیمات پر ہے یا نہیں, سمجھے. تو یہ بات یاد رکھیے. پڑھیے اکابرین کو, پڑھیے بزرگوں کو, پڑھیے, سمجھے. بعض تو وہ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ سب کو قریب کر رہے ہیں, یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے, سب کو قریب کرنا ہے اور ہم کو سب سے جو ہے وہ تاکہ اس کو جو ہے ہم اپنے قریب کر سکیں. تو یاد رکھیے یہ ہماری مہاراشٹر کی زبان میں کہتے ہیں ایڑا بنانا. ہاں, سمجھے. تو یہ ایڑا بنانا چھوڑ دیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ پھر دلیل لاتے ہیں کہ بزرگوں نے کیا تھا, تو
پہلی بات تو اگر عقیدے کے معاملے میں کوئی ثابت نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی کہے کہ بزرگوں نے بھی فلاں کو قریب کیا تو اس کے لیے پہلا تمہارا بزرگ ہونا ضروری ہے، سمجھے؟ پہلے بزرگ بن جاؤ، اس منصب پر فائز ہو جاؤ کہ سب کے نزدیک ہاں متفق علیہ ہو جاؤ، سب مانے آپ کو، سمجھے؟ بالکل، کہ آپ کہو زندہ ہو جا تو زندہ ہو جائے، پہلے اس منصب پر فائز ہو جاؤ، سمجھے؟ تو یاد رکھیے ہمارے لیے اتنا کافی ہے بھیا۔ میں نے اس سے پہلے ایک مثال دی تھی کہ ایک لوٹا پانی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ایک لوٹا پانی ہے ہمارے پاس، اس ایک لوٹے پانی کو اگر ہمیں پیشاب لگ جائے تو ایک لوٹے پانی، بس پانی اور دوسرا انتظام نہیں ہے، تو ایک لوٹا پانی ہم رکھیں گے اور احتیاط سے بڑے رکھیں گے اس کو، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک لوٹا پانی ہمارے پاس ہے، اور اتنا احتیاط سے رکھیں گے کہ ایک چھیٹا بھی جو ہے وہ پیشاب کا اس پانی میں نہ جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک لوٹے پانی میں اگر ایک چھیٹا گر جائے تو وہ پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، ایک چھیٹا، کیونکہ پانی ہی ہمارے پاس اتنا ہے، سمجھے؟ اگر کوئی پوچھ لے کہ سمندر کا مسئلہ، دریا کا مسئلہ کیا ہے حضرت، تو علماء کہیں گے کہ ایک لوٹا، ایک چھیٹا، بالٹی بھر بھر کے بھی اگر اس میں پیشاب ڈالو گے تب بھی وہ پانی پاک ہی رہے گا، دریا کا ہے، بہتا ہوا پانی ہے، وہ پاک رہے گا، اس کی پاکی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یہی مسئلہ ہے نا حضرت، ٹھیک ہے؟ کہ بالٹی بھر کے بھی اگر کوئی دریا میں بہتے ہوئے پانی میں ڈال دے، ایک بالٹی یا 10 بالٹیاں ڈال دے یا 100 بالٹی ڈال دے، پانی بہہ رہا ہے، بہتا ہوا دریا ہے، آب رواں ہے، تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہے، پاک ہے بلا تمثیل۔ ہمارا ایمان اسی ایک لوٹے پانی کے جیسا ہے کہ جس کو ہمیں ہر ایک سے بچانا ہے، دیوبندی ہو، وہابی ہو، نیچری ہو، نام نہاد اہل حدیث ہو، اہل قرآن ہو، چکڑالوی ہو، صلح کلی ہو، نام نہاد مولائی، ہر ایک باطل فرقے سے، مشرکین سے، ہر ایک سے ہمارے ایمان کو بچانا ہے، کیونکہ ایک ہی لوٹا ہے بھائی، ایک قطرہ بھی چلا گیا تو پورا گیا۔ اور اولیاء کاملین بہتا ہوا دریا، تو اپنے آپ کو ویسا بنا دو پہلے، سمجھے؟ غوث پاک کی اولاد ہو تو پہلے غوث پاک کا نائب بن جاؤ، غریب نواز کی اولاد ہو تو غریب نواز کا نائب بن جاؤ، سلیمان تونسوی کا نام لیتے ہو تو سلیمان تونسوی کا نائب بن جاؤ، پھر باتیں کرنا، پھر میدان میں آنا، سمجھے؟ ولایت کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ باپ ولی ہوا تو بیٹا بھی ولی ہوگا کر کے، سمجھے؟ کسی کی جاگیر نہیں ہے، ولایت کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ باپ ولی ہے تو بیٹا ولی ہونا شرط ہے، نہیں ہوا تو ولایت چھین لی جائے، نہیں ہوا تو غلط ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کو قرآن نے فرمایا وہ ان کے اہل نہیں ہے، تو یہاں کوئی شرطیہ طور پہ نہیں، اس راہ میں جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے، جو محنت کرتا ہے، یا پھر کسی اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا ہو، جیسے شاہ جمال الاولیاء نے فرمایا تھا میر محمد کالپوی سے، 7 پشتے ہے نا بلا مشقت جو ہے ولی ہو جائے گی، تو پہلے کسی اللہ کے ولی کا قول تو لاؤ، وہ بھی معتبر ہو، وہ بھی مشہور ہو، تواتر کے ساتھ ہو، سمجھے؟ پھر دعویٰ کرنا۔ بھیا ہماری بات بری لگتی ہے تو ہماری بلا سے، بات میں نے صحیح کہی ہے، وہ چاہے مرید کو بری لگے یا پیر کو بری لگے، بول چکا ہوں یہ میں، یہ بات یاد رکھیے، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کریں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت صاحب نے کہا ہے تو ہم حضرت صاحب کو مانیں گے، ٹھیک ہے حضرت صاحب کی بات کو مانیے، مگر حضرت صاحب عین شریعت کی بات کرے تو بات کو قبول کیجیے، اور شریعت کے خلاف کوئی بھی بات کرے حضرت صاحب کی بات نہیں مانے گی، بات مانی جائے گی محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں دلائل سے کرنا سیکھیے، اور وضاحت ضرور پیش کیجیے کہ
بد مذہب کو آپ کیا جانتے ہیں؟ کافر و مرتد جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھے؟ آج ہم یہاں آئے، کل نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے کوئی نہ بلائے، کچھ فرق نہیں پڑتا. دین کسی کا محتاج نہیں ہے، یاد رکھیں. اللہ اپنے دین کی حمایت کے لیے ہر دور میں کسی نہ کسی کو کھڑا کرتا ہے. میرا رب ایسا قادر مطلق ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی کے ذریعے بھی اپنے دین کی حفاظت کر لے. ہماری ضرورت نہیں کہ ہم آئیں اور کوئی کہے کہ ہم اگلی بار بلائیں گے نہیں، نہ بلائے، کچھ نہیں ہوگا. یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے. جہاں پہ بھی رہو حق کہنا سیکھو، چاہے لوگ تمہیں چاہیں یا بھول جائیں، لوگ تمہیں برا کہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، حضور تاج الشریعہ کا ایک شعر جس میں ساری چیزیں پنہا ہے اور پنہا بھی ہے اور ساری چیزیں عیا بھی ہے، کہ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام. حق کہنے کے مسئلے میں لوگ آپ کو گالیاں بھی دیں تو کھا لیجئے، قبول کر لیجئے. کوئی یہ نہیں کہ 4 مجھے چھوڑ کر جائیں گے، یہ 50 کا آج 1000 کا مجمع ہے، کل کو جو ہے 50 ہی لوگ آئیں گے اور باقی جو کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم کیوں جائیں، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. سمجھے؟ حق کہنا ہمارا منصب ہے. اس کرسی پر بیٹھے ہیں تو حق کہنا ضروری ہے، ورنہ پھر ہم اس کرسی کو چھوڑ دیں. اگر حق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا تقاضا ہی یہی ہے. سمجھے؟ یہ منبر حسینی منبر ہے اور یہاں پر جو بات کی جائے گی وہ ہر فاسق کے خلاف کی جائے گی. ہر فاسق کا رد اس منبر سے ہوگا. سمجھے؟ کیونکہ منبر ہی حسینی ہے. سمجھے؟ حسین کی بات کریں گے تو حسینیت کی بات کرنی ہوگی، اور حسینی کہلاؤ گے تو حسین کی بات کرنی ہوگی اور حسین کا نظریہ پیش کرنا ہوگا. حسین کے سامنے، امام علی مقام کے سامنے کوئی دیوبندی اور وہابی نہیں تھا، اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، سب کلمہ پڑھتے تھے، ہے نا؟ تو حسین کس کے رد میں کھڑے ہوئے تھے؟ فاسق کے رد میں. تو امام حسین نے جب فاسق کو قبول نہیں کیا ہے، یزید اس وقت تک اس پر کفر کا فتویٰ نہیں تھا، تو امام احمد بن حنبل نے کافر کہا، ہے نا؟ ہمارے امام نے سکوت اختیار کیا، وہ بھی اپنی وجہ ہے، امام اعظم نے. سمجھے؟ امام احمد بن حنبل نے تو کافر کہا ہے، ان کی بھی اپنی دلیل ہے. بہرکیف وہ بات کی ہے، اس وقت تک اس پر کوئی کفر کا حکم نہیں تھا. جب امام حسین کے مقابلے میں تھا تو امام علی مقام نے فاسق کو قبول نہیں کیا، جس کی جو کیا کہیں کہ ڈھول بجوائے، شراب پینے کو جائز قرار دی، وغیرہ وغیرہ بہت سے فسق تھے اس کے. تو امام حسین نے، امام علی مقام نے فاسق کو، وہابی دیوبندی اور کوئی بد مذہب نہیں تھا یا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس نے، مسیلمہ کذاب جیسا، وہ فاسق تھا. فاسق کو امام حسین نے قبول نہیں کیا اور ذہن دے دیا کہ اگر تم حسینی ہو تو میں نے فاسق کو قبول نہیں کیا اور تم میرے ماننے والے ہو کر کسی دیوبندی اور وہابی کو کیسے قبول کر سکتے ہو؟ تو مجاز حسینی پیدا کرو. امام علی مقام کسی فاسق کو جو ہے برداشت نہیں کر رہے ہیں اور مجاز دے رہے ہیں کہ حسینی کردار پیدا کرو. فاسق کو، فسق کو ہم نے برداشت نہیں کیا اور تم حضور کے گستاخوں کو برداشت کرو گے اور پھر تعویلات پیش کرو گے کہ وقت کی ضرورت ہے اور وقت کی ضرورت ہے. کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جب تک ملیں گے نہیں تب تک کسی کے سامنے ہماری دھاک کیسی ہوگی. یہ مفتی اعظم سرکار ہے، تنہا ہے اور فتویٰ دیا ہے نسبندی حرام، بدکام بد انجام. اکیلے تھے، اکیلے. دیوبندیوں نے دے دیا تھا، قاری طیب کا فتویٰ اٹھا کر دیکھ لو، ہے نا، کہ نسبندی جائز ہے. نسبندی سمجھتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ ہے نا، کسی ہونا جائز ہے. سمجھے؟ بکرے کا کیا کرتے ہیں آپ؟ سمجھے؟ تو وہی پکڑ کے کرا رہی تھی وہ. سمجھے؟ تو اس نے پہلے تو حرام کا فتویٰ تھا، مگر جب حکومت کا پریشر بڑھا تو اسی مولوی نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں نسبندی جائز ہے، یعنی نامرد ہونا جائز ہے.
سب کا فتویٰ آ گیا تھا، تنہا حضور مفتی اعظم کا۔ اس ناری کی حکومت بدل گئی، ناری کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ پریشر ہوا حضور مفتی اعظم کو کہ آپ فتویٰ بدل دیجئے۔ فرمایا کہ احمد رضا کے بیٹے مصطفیٰ رضا کا فتویٰ نہیں بدلے گا، اگرچہ حکومت کو بدلنا پڑے۔ اور سب سے اہم بات کہ وہ فتویٰ لکھنے والے حضور تاج الشریعہ تھے، تصدیق حضور مفتی اعظم کی تھی، ہے نا، اس لیے مفتی اعظم کے نام سے ہی مشہور ہوا وہ۔ تو پھر ایسا ہوا کہ حکومت کا پریشر بڑھا اور یہ ہوا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ تو حضور مفتی اعظم ایسے اور پورے سوداگران کو پولیسوں نے گھیر لیا تھا چاروں طرف سے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضور مفتی اعظم یوں جو ہے وہ چارپائی پر ایسے آرام فرما رہے تھے، کچھ لوگ حضرت کے پیر دبا رہے تھے، کچھ سرہانے کھڑے تھے۔ ایک ٹائی پہن کر ایک شخص داخل ہوا اور اس نے کہا کیا ہے؟ تو کہا وارنٹ آیا ہے۔ کیا کس بات کا؟ کہا حضور مفتی اعظم کی گرفتاری کا۔ اچھا، تو حضرت کو جا کر کہا حضور، تو حضرت نے فرمایا کیا ہوا، کیوں شور ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ حضور وہ آپ کے خلاف وارنٹ نکالا ہے گرفتاری کا۔ تو حضور مفتی اعظم جلال میں فرمایا دھکے مار کر نکالو انہیں باہر۔ صرف اتنا فرمایا، دھکے مار کر نکالو باہر۔ ایک اور چاروں طرف سے حکومت کے لوگ اور ایک مفتی اعظم، باہر مفتی اعظم، ایک اللہ کے ولی کی وہ دہاڑ ہے، ایک اللہ کے ولی کی وہ دہاڑ ہے کہ فرمایا دھکے مار کر نکالو باہر۔ اب عالم یہ کہ اس آفیسر پر اور جتنے آفیسرز آئے تھے سب پر کپ کپی طاری ہو گئی، ایسے کانپنے لگے اور پیچھے قدم کو ہٹایا، ایسا رعب اور ایسا دبدبا طاری ہوا حضور مفتی اعظم کا، کیسا دبدبا طاری ہوا۔ پیچھے ہٹے اور کہا کہ ہم رپورٹ کر دیں گے کہ انہیں اگر پکڑ لیا تو سارے ہندوستان میں آگ لگ جائے گی، انہیں پکڑنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ تنہا تھے، چاہتے تو پکڑ سکتے تھے، بات کا جو ہوتا ہو جاتا، مگر اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا تھا دھکے مار کر نکالو۔ کسی کی مجال نہیں، جرت نہیں تھی کہ آگے ایک قدم بڑھا سکے۔ یہ تھے حضور مفتی اعظم، حق کو حق کہنا اور انکساری اور عاجزی۔ یہ نہیں کہ میرا جیسے آج چل رہا ہے دادا ولی، ابا ولی، پردادا ولی، سمجھے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات افضل ہے، ٹھیک ہے، سب سے اعلیٰ و افضل، اور اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ حضور اگر کسی مٹی کو ہاتھ لگا دے تو مٹی افضل ہو جائے گی، حضور کسی کپڑے پر ہاتھ رکھ دے وہ کپڑا افضل ہو گیا، سمجھیے؟ تو کپڑا اپنی ذات میں افضل تھا؟ نہیں تھا۔ مٹی اپنے ذات میں افضل تھی؟ نہیں تھی۔ حضور کی نسبت لگ گئی تو وہ افضل ہو گئی۔ غوث پاک اگر کسی پر ہاتھ رکھ دے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو وہ سر مبارک ہو جائے گا، وہ سر پہلے سے مبارک نہیں تھا، اس ہاتھ کا کمال ہے۔ تو دادا ولی تھا تو دادے کا کمال ہے، سمجھے؟ مٹی پر ہاتھ رکھ دیا ہے دادا نے تو وہ نسبت دادا کی وجہ سے، پردادا ولی ہے تو یہ نسبت پردادا کی وجہ سے ہے۔ ہم اپنے اندر کیا سمجھے؟ اگر ہم اسی طرح سے پارس بن گئے جیسے وہ تھے تو ہماری کچھ قدر ہوگی۔ ہم خود کس کا بیٹا ہے وہ مت بتاؤ، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ابا نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بیٹا گلاب
کی تاثیر یہ ہے کہ وہ نہ کہیں کہ وہ گلاب ہے. سمجھے؟ تمہیں کہنا نہ پڑے کہ تم گلاب ہو، تمہاری خوشبو بتا دے گی کہ تم گلاب ہو. تو خود ایسا بن جاؤ کہ لوگ کہیں کہ یہ تو اس کا واقعی اس کا بیٹا ہے، یہ ان کا بیٹا ہے. اور پھر لوگ کہے نہ کہے، ہمارے باپ دادا کہہ دے کہ واقعی یہ ہماری اولاد ہے، کہ اس نے ہمارے نام کو برقرار رکھا، ہمارے نام کو بڑھایا ہے. تو سمجھے آپ؟ تو اعلیٰ نسبت ہونا یہ بڑے پن کی دلیل نہیں ہے، بلکہ نسبت اگر اعلیٰ ہے تو خود بھی بڑا بن جاؤ تاکہ اس نسبت پر 4 چاند لگا دو، تب آپ بڑے ہو. تو یہی پیغام ہے. حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے ان لوگوں کو تو یہ حق بات کہنے کی تاثیر تھی. اور پھر زمانے نے دیکھا کہ اس ناری کی حکومت بدلی ہے. احمد رضا کے بیٹے مصطفیٰ رضا کا فتویٰ نہیں بدلا. تو ہمارے آنے نہ آنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ لوگ، یہ شہر وہ شہر ہے کہ جہاں میرے آقا اعلیٰ حضرت کے قدم 2 بار پڑے ہیں غالباً، ہے نا؟ 2 بار آئے یا اس سے زائد آئے ہوں گے، پتہ نہیں جی. تو یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے قدم پڑے ہیں. وہ ذات جس ذات کی وجہ سے اعلیٰ حضرت یہاں آنے پر یہاں آئے ہیں، وہ ذات حضور برہان ملت کی ہے. اب دیکھیے اس دونوں باپ بیٹوں کی زندگی ایسی مبارک ہے، حضور عید الاسلام ہو یا حضور برہان ملت ہو، کہ آپ کے لیے ہمارے لیے پیروی کرے ہم. ایسی ان کی زندگی ہے. تو ایسوں کے پیچھے چلیے جنہوں نے یہ دیکھا اور یہ کہا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ پاک ہم سب کو حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر رہنے کا، حق پر رکھیں اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی بھی غیر شرعی بات میری زبان سے نکلی ہے یا کوئی ایسی بات میں نے کہی جس پر شریعت کی گرفت ہو، تو اسی وقت ان علماء کی، سادات کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر میں ان تمام غیر شرعی بات سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں. میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ اور رجوع کریں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.